1790 تک ایمینول کانٹ یورپ کا مشہور فلسفی بن چکا تھا، لیکن شہرت خطرہ بھی لاتی ہے۔ فرانس سے انقلابی خیالات پھیل رہے تھے اور پروشائی حکام چوکس تھے۔ 14 جولائی 1789 کو پیرس میں ایک ہجوم نے باستیل پر دھاوا بول دیا اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ فرانسیسی انقلاب آزادی، مساوات اور انسانی حقوق کے نعروں کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے صدیوں پرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا، فیوڈل مراعات ختم کی اور اعلان کیا کہ اقتدار عوام کا حق ہے۔ یورپ بھر کے اہل فکر کے لیے یہ لمحہ نہایت ولولہ انگیز تھا۔ روشن خیالی کا عملی ظہور، روایت پر عقل کی فتح اور صدیوں کے جبر کے خلاف انسانی وقار کا اعلان۔ کانٹ نے کونزبرگ سے یہ سب بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ پہلے ہی روشن خیالی کے اصولوں سے اپنی وابستگی ظاہر کر چکا تھا۔ 1784 میں اس نے ایک مختصر مضمون شائع کیا جس کا عنوان تھا سوال کا جواب، روشن خیالی کیا ہے؟ واٹ از انلائٹنمنٹ؟ یہ تحریر اپنی فنی پیچیدگی کے باعث نہیں بلکہ اپنی واضح اور پر اثر زبان کے باعث مشہور ہوئی۔ کانٹ کے مطابق روشن خیالی انسان کا اپنی خود پیدا کردہ نابالغی سے باہر نکلنا ہے۔ نابالغی اس حالت کو کہتے ہیں جب انسان دوسروں کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل استعمال کرنے سے قاصر ہو۔ یہ نابالغی خود پیدا کردہ اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی وجہ عقل کی کمی نہیں بلکہ ہمت کی کمی ہوتی ہے، کاوڈس ہوتی ہے۔ روشن خیالی کا نعرہ، کانٹ نے کہا، جرأت کرو کہ جان سکو، سیکھ سکو، یہ ہے۔ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی ہمت رکھو، کانٹ نے کہا۔ یہ ایک انقلابی بات تھی۔ انقلاب سے پہلے بھی یہ ہر اس اختیار کو چیلنج کرتی تھی جو بغیر جواز اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ مذہبی اختیار کو بھی چیلنج کر رہا تھا جو لوگوں کو بتاتا تھا کہ کیا ماننا ہے، سیاسی اختیار کو بھی جو یہ طے کرتے تھے کہ لوگوں کو کیسے جینا چاہیے، اور فکری اختیار کو بھی جو آزادانہ سوچ کی حوصلہ شکنی کرتا تھا۔ کانٹ انسانوں کو خود سوچنے کی دعوت دے رہا تھا، موروثی خیالات پر سوال اٹھانے کی اور کسی بھی دعوے کو محض اعتماد کی بنیاد پر قبول نہ کرنے کی۔ جب فرانس میں انقلاب برپا ہوا تو کانٹ نے اسے انہی نظریات کی عملی شکل سمجھا۔ یہاں ایک قوم من مانی طاقت کی زنجیریں توڑ رہی تھی اور اسی خود مختاری کا اعلان کر رہی تھی جسے کانٹ نے اپنے اخلاقی فلسفے کا مرکز بنایا تھا۔ اگست 1789 میں منظور کی گئی حقوق انسان اور شہری کا اعلامیہ ان اصولوں کو قانونی شکل دیتا تھا جن پر کانٹ برسوں سے کام کر رہا تھا، کہ تمام انسان آزاد اور برابر پیدا ہوتے ہیں، کہ حکومت کا مقصد فطری حقوق کا تحفظ ہے اور کہ قانون کو عوامی ارادے کا اظہار ہونا چاہیے۔ بہت سے دانشور جو ابتدا میں انقلاب کے حامی تھے بعد میں خوف کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ 1793 میں بادشاہ کی پھانسی، اس کے بعد آنے والے دور دہشت اور یہ منظر کہ انقلاب اپنے ہی بچوں کو نگل رہا ہے، ان سب نے کئی سابق حامیوں کو مخالف بنا دیا۔ ایڈمنڈ برک نے انقلاب کو ایک تباہی قرار دیا۔ بہت سے سابق انقلابیوں نے اپنے خیالات سے رجوع کر لیا۔ کانٹ نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے زیادتیوں کی مذمت کی، یقیناً تشدد نے اسے پریشان کیا، لیکن اس نے کبھی یہ یقین نہیں چھوڑا کہ انقلاب کے اصول درست تھے، چاہے ان پر عمل غلط طریقے سے ہوا ہو۔ مسئلہ آزادی اور مساوات کے نظریات نہیں تھے، مسئلہ انہیں درست طور پر نافذ نہ کر پانا تھا۔ کانٹ کے نزدیک ایک ایسا انقلاب جو اپنی ہی اصولوں سے غداری کرے پھر بھی اس ظلم سے بہتر تھا جس کے پاس کبھی کوئی اصول تھے ہی نہیں جن سے وہ غداری کرتا۔ یہ موقف رکھنا خطرناک تھا۔ پروشا ایک بادشاہت تھی اور پروشیائی بادشاہت کو اپنے رعایا میں انقلابی خیالات کے پھیلنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حکام نظر رکھے ہوئے تھے، سینسرشپ سخت ہو رہی تھی، اور کانٹ، جرمنی کا سب سے مشہور فلسفی، ایسے خیالات رکھتا تھا جو تاج کو پریشان کرتے تھے۔ 1793 میں کانٹ نے ایک ایسی کتاب شائع کی جو حد سے آگے چلی گئی اور شاہی سینسرشپ پوری شدت کے ساتھ اس پر برس پڑی۔
اس کتاب کا نام تھا محض عقل کی حدود کے اندر مذہب، اور یہ وہی سب کچھ تھی جس سے پروشائی حکام خوفزدہ تھے۔ کانٹ ہمیشہ مذہب کے معاملے میں محتاط رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ خطرناک میدان ہے، لیکن اس کے فلسفیانہ نظام کی منطق اسے لازماً خدا، اخلاقیات اور ایمان کی بنیادوں کے سوالات تک لے آئی۔ پہلی کرٹیک میں اس نے کہا تھا کہ نظری عقل کے ذریعے خدا کی وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، مگر اسے رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری کرٹیک میں اس نے یہ تجویز دی تھی کہ اخلاقی زندگی کے لیے خدا پر ایمان ایک عملی ضرورت ہے، چاہے اسے نظری طور پر ثابت نہ کیا جا سکے۔ اب 1793 میں اس نے محض عقل کی روشنی میں مذہب کا ایک جامع جائزہ لینے کی کوشش کی۔ اس کی دلیل نہایت باریک مگر دھماکہ خیز تھی۔ کانٹ نے مذہب کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک مذہب بطور اخلاقی اصول جسے وہ قبول کرتا تھا، اور دوسرا مذہب بطور رسوم، عقائد اور مافوق الفطرت دعووں کا نظام جس پر اس نے سخت تنقید کی۔ اس کے مطابق حقیقی مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ اخلاقیات کو خدائی حکم کے زاویے سے دیکھا جائے۔ اخلاقی قانون اس لیے لازم ہے کہ وہ عقلی ہے، نہ کہ اس لیے کہ خدا اسے زبردستی نافذ کرتا ہے۔ اگر مذہبی عقائد اخلاقیات سے ٹکرائیں تو قصور عقائد کا ہے، اخلاقیات کا نہیں۔ یہ الحاد نہیں تھا۔ کانٹ خدا پر ایمان رکھتا تھا، یا کم از کم کانٹ سمجھتا تھا کہ ہمیں اس طرح عمل کرنے کا جواز ہے، گویا خدا موجود ہے، لیکن اس کا خدا ایک اخلاقی خدا تھا جسے وحی کے ذریعے نہیں بلکہ عملی عقل کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ بائبل کی اہمیت اس حد تک تھی کہ وہ اخلاقی سچائیاں سکھاتی ہے۔ اس کے تاریخی اور موافق الفطرت دعوے ثانوی حیثیت رکھتے تھے۔ لوتھرن کلیسا کی مفصل تھیولوجی میں اوریجنل سن بھی شامل تھا۔ یہ تصور بھی شامل تھا کہ انسان ہمیشہ سن میں پیدا ہوتا ہے، کفر میں پیدا ہوتا ہے۔ اس میں موت ذاتی مداخلت جیسے عقائد بھی شامل تھے۔ ان سب چیزوں کو دوبارہ تعبیر کیا گیا، یا تو یہ اب پہچانی ہی نہیں جا سکتی تھیں، یا خاموشی سے کانٹ نے ان کو ایک طرف رکھ دیا۔ رد عمل فوری تھا۔ فریڈرک دی گریٹ، وہ روشن خیال بادشاہ جس نے فکری آزادی کا تحفظ کیا تھا، 1786 میں وفات پا چکا تھا۔ اس کا جانشین فریڈرک ولیم II بالکل مختلف حکمران تھا۔ وہ روایتی انداز میں مذہبی تھا، فلسفیانہ جدت سے مشکوک اور مذہبی قدامت کو نافذ کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے وزیر یعنی یوہان کرسٹوف فان وولنس پہلے ہی ایسے فرمان جاری کر چکے تھے جو فکری آزادی کو محدود کرتے اور سینسرشپ کو مضبوط بناتے تھے۔ کانٹ کی کتاب کے ابتدائی حصے برلن کے سینسرز کی نظر سے بچ نکلے تھے۔ انہیں اتنا تجریدی سمجھا گیا تھا کہ خطرناک نہیں لگے، لیکن جب پوری کتاب سامنے آئی تو حکام نے اصل خطرہ پہچان لیا۔ یہ مبہم مابعد الطبیعیات نہیں تھی، یہ قائم شدہ مذہب کی بنیادوں پر ایک حملہ تھا، اور وہ بھی جرمنی کے سب سے باوقار فلسفی کی طرف سے۔ اکتوبر 1794 میں کانٹ کو شاہی مہر کے ساتھ ایک خط ملا۔ خود بادشاہ نے یا کم از کم اس کے نام سے ایک سخت سرزنش نامہ بھیجا تھا۔ کانٹ پر الزام لگایا گیا کہ اس نے اپنے فلسفے کو استعمال کر کے مقدس صحیفوں اور عیسائیت کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کیا اور ان کی تحقیر کی، اور خبردار کیا گیا کہ اگر اس نے نافرمانی جاری رکھی تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ اسے حکم دیا گیا کہ وہ مذہبی موضوعات پر لیکچر دینے اور لکھنے سے باز آ جائے۔ اس وقت کانٹ 70 برس کا تھا۔ اس نے اپنی پوری پیشہ وارانہ زندگی کونسبرگ یونیورسٹی میں گزاری تھی، اور اس کا منصب شاہی عنایت پر قائم تھا۔ اسے برطرف کیا جا سکتا تھا، بدنام کیا جا سکتا تھا، شاید اس سے بھی بدتر خطرہ حقیقی تھا۔ اس کا جواب حساب کتاب سے بھری ہوئی مبہم ذہانت کا شاہکار تھا۔ اس نے بادشاہ کو خط لکھ کر شاہی ناراضگی کا اعتراف کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ آپ کی عظمت کا نہایت وفادار رعایا ہونے کے ناطے وہ آئندہ مذہب پر کسی بھی عوامی اظہار سے، چاہے لیکچر میں ہو یا تحریر میں، باز رہے گا۔ اصل نقطہ یہی الفاظ تھے،
آپ کی عظمت کا وفادار رعایا۔ کانٹ مستقل خاموش کا وعدہ نہیں کر رہا تھا، وہ صرف اس مخصوص بادشاہ کے دور حکومت میں خاموش رہنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ یہ وعدہ شخصی تھا، دائمی نہیں۔ فریڈرک ولیم II نومبر 1797 میں وفات پا گیا۔ کانٹ نے فوراً خود کو اپنے وعدے سے آزاد سمجھا۔ اس نے مذہب پر دوبارہ لکھنا شروع کیا اگرچہ اس وقت تک اس کی صحت گرنے لگی تھی اور اس کے سب سے تخلیقی سال گزر چکے تھے۔ اس نے سینسرشپ کو مات تو دے دی تھی مگر وقت کو نہیں دے سکتا تھا۔ نئی صدی کے قریب آتے ہی عظیم فلسفی کا جسم اور ذہن کمزور پڑنے لگا۔ ایمینول کانٹ کی زندگی کے آخری سال ایک سست اور تکلیف دہ زوال کی علامت بن گئے۔ اگلے ایپیسوڈ میں کانٹ کی لیگیسی کے بارے میں بات کروں گا۔ اگر آپ نے اس ایپیسوڈ کو پسند کیا تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔